السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے اس چینل آب شفا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک و کمنٹ بھی کریں، جس سے کہ میرا حوصلہ افزائی ہوتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جس میں ہم جانیں گے صلاۃ التسبیح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، صلاۃ التسبیح کا بیان، صلاۃ التسبیح کا نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کی دعا کیا ہے۔ یہ سب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ایک نفل نماز ہے اور ایک 5 وقت کی نماز میں شامل نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح میں صلاۃ کا مطلب ہی نماز ہوتا ہے، اور اس نماز کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نماز میں ایک بہت ہی خاص تسبیح کو 300 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ تسبیح اور دوسرے نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو نفل نماز میں صلاۃ التسبیح کی نماز بہت ہی عظیم الشان نماز ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت اور بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے روزی روٹی میں بہت برکت حاصل ہوتی ہے، اور اگر کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت اس نماز کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس نماز کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عشاء یعنی کہ فجر نماز کے 20 سے 25 منٹ گزر جانے کے بعد پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے۔ اس نماز کو زوال یعنی سورج نکلنے یا ڈوبنے کے وقت کبھی نہ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا حضرت ابن عباس، کیا میں آپ کو ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب آپ اس کو کریں تو آپ کو 10 فائدے حاصل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے و پچھلے نئے و پرانے غلطی سے یا جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور آگے فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھیں، اور اگر روزانہ نماز نہ پڑھ سکے تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے سال میں پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو پائے تو کم سے کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لیں۔ اب آئیے جانتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کچھ اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ نیت کرنے کے بعد اب ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی تسبیح پڑھیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، اور سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے تسبیح پڑھیں جو پہلے پڑھی تھی۔ اتنا پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی طرف اور پھر
10 मरतबा उसी तस्बीह को पढ़े जो पहले पढ़ी थी। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हुए, इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हम्द और रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाए। और जब आप खड़े हो जाए तो फिर 10 मरतबा उसी तस्बीह को पढ़े। इतना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ने के बाद फिर से उसी तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। और यहाँ पर भी 10 मरतबा उसी तस्बीह को दोहराएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए चले जाएं। और फिर सजदे में जाने के बाद सुबहान रब्बिल आला पढ़ें और फिर 10 बार तस्बीह पढ़ें। इतना मुकम्मल करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो गए। और इस तरह से आपकी एक रकत नमाज मुकम्मल हुई। और फिर आप ऐसे ही दूसरी रकत नमाज पढ़ें, यानी कि जैसे पहली रकत नमाज अदा की है। याद रहे कि हर रकत में 75 बार इस खास तस्बीह को पढ़ना है। अब जब आप दूसरी रकत नमाज मुकम्मल कर लें तो तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। और तीसरी और चौथी रकत नमाज भी वैसे ही पढ़नी है जैसे पहली और दूसरी रकत नमाज पढ़ी है। और जब आप चौथी रकत नमाज पढ़ लें तो तशहुद में बैठ जाएं और बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर दें। और इस तरह से आप 4 रकत नमाज में 75-75 करके 300 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी। सलातुल तस्बीह की नमाज में आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली रकत में सूरह तकासुर, दूसरी रकत में सूरह असर और तीसरी रकत में सूरह काफिरून और फिर चौथी रकत में सूरह इखलास पढ़ लें तो बेहतर है। और हाँ, अगर आपको ये सूरह याद नहीं है तो सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। और जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो अपनी जगह पर बैठकर अपने और अपने परिवार के हक में दुआ करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सलातुल तस्बीह फजीलत और इसके नमाज पढ़ने का तरीका और सलातुल तस्बीह से जुड़ी हदीस आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे और आगे शेयर